مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آئیے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، قل اعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو سلسلے میں ہم نے تلاوت کلام مجید شامل کی اور ہمارے مدنی منع نے تلاوت کی۔ اب انشاءاللہ عز و جل کلام پڑھا جائے گا۔ جو یہاں پر مدنی منع موجود ہیں اور جو ہمیں اسکرین پر مدنی منع ملاحظہ فرما رہے ہیں تو وہ بھی کلام میں شامل ہو جائیں، ہو سکے تو مل کے پڑھیں، گھر میں بھی پیارا پیارا مدنی ماحول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مشتری جگہ غمزدوں کو رضا مشتری جگہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو ہمارے پیارے پیارے مدنی منوں نے پیارا سا کلام سنایا. اب آج ہمارے ساتھ کون سے مدرسے کے مدنی منع آئے ہوئے؟ شالیمار مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن کے مدنی منع آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ کیسا ہے، اس کی کیا کیا خدمات ہیں، کیا کیا کوالٹی ہے، تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن باب المدینہ کراچی کا مبارک افتتاح 1995 سنہ عیسوی میں جناب حافظ القاری حاجی مشتاق اتاری مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک سے ہوا. مدرسۃ المدینہ
शालीमार गार्डन बाबुल मदीना कराची का कोड नंबर 91 है। इब्तिदा में मदरसतुल मदीना शालीमार गार्डन बाबुल मदीना कराची में एक क्लास थी और मदनी मुन्नों की तादाद थी 9। मेरा नाम मुमताज सिद्दीकी अत्तारी है। मेरा बेटा मदरसतुल मदीना शालीमार गार्डन में पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस मकसद के लिए मैंने अपने बच्चे को इस मदरसे में दाखिल किया था आज वो हासिल हुआ। ना सिर्फ बच्चे की तालीम मुकम्मल हुई बल्कि यहाँ अच्छी तरबियत भी मिली और आज मेरा बच्चा नातों से बहुत शफ़क़त रखता है, नाते पढ़ता है और मेरा दिल बड़ा खुश होता है। इससे पहले मैंने अपने बेटे बिशारत को भी मदरसतुल मदीना में दाखिल किया था। यहाँ से फारिग होने के बाद वो आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना में मैट्रिक क्लास में तालीम हासिल कर रहा है। मेरी आप लोगों को यही गुजारिश है, आप सबसे अर्ज है कि अपने बच्चों की तालीम तो आपको हर जगह मिल जाएगी, तरबियत की खातिर अपने बच्चों को दावत इस्लामी के करीब लाएं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो दारुल मदीना में दाखिले की तरकीब बनाएं और अगर बच्चे कुछ क्लास पढ़ चुके हैं और कुरान पाक की तालीम अभी तक हासिल नहीं की है तो खुदा के वास्ते उनको सबसे पहले कुरान पाक के लिए मदरसतुल मदीना में लाएं, नाजरा कराएं, कुरान पाक हिफ्ज़ करवाएं। इसकी बरकत से आप देखेंगे कि दीन के साथ साथ दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगी अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल मदीना शालीमार गार्डन बाबुल मदीना कराची में अब क्लासेस की तादाद है 3, जबकि ज़ेरे तालीम मदनी मुन्नों की तादाद है 73। मेरा नाम दानियल अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना शालीमार गार्डन शोबा हिफ्ज़ का तालिब इल्म हूँ। मैंने नाजरा 3 माह में खत्म किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर रहा हूँ। मेरा अब्बूजान की ख्वाहिश थी कि मैं हिफ्ज़ करूँ, इसलिए मुझे मदरसतुल मदीना शालीमार गार्डन में दाखिला करवाया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसने ये 99 अस्माए हुस्ना शुमार किया याद कर लिए वो जन्नत में दाखिल होगा। मुझे पानी पीने की सुन्नतें आ गई हैं, इस्लाम की बुनियादी बातें आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान पढ़ना आ गया है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। इस मदरसतुल मदीना से अब तक 200 मदनी मुन्नों ने नाजरा कुरान मुकम्मल कर लिया है और 152 मदनी मुन्ने हाफिज कुरान बनने की सादत पा चुके हैं। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना शालीमार गार्डन शोबा इसका तालिब इल्म हूँ। मेरा कज़न पहले मदरसतुल मदीना में पढ़ता था, उसकी तरबियत देख के मेरे अब्बू ने मुझे मदरसतुल मदीना में दाखिल करवाया। ईमान लुगत में तस्दीक करना यानी सच्चा मानने को कहते हैं। ईमान का दूसरा लुग़वी माने अमन देना। चूँकि मोमिन अच्छे अकीदों के इख्तियार करके अपने आप को हमेशा वाले अजाब से अमन दे देता है, इसलिए अच्छे अकीदों के इख्तियार करने को ईमान कहते हैं। और इस इस्तिलाह शरीफ में ईमान के मायने सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक करे जो ज़रूरियात दीन में से हैं। मदरसतुल मदीना शालीमार गार्डन बाबुल मदीना कराची से इल्म दीन हासिल करने वाले मदनी मुन्नों में से कुछ मदनी मुन्ने दारुल मदीना में अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। बात खुश नसीब मदनी मुन्ने जामियतुल मदीना में दाखिला लेकर दरसे निज़ामी आलिम कोर्स करने की सादत हासिल कर रहे हैं और दरसे निज़ामी के साथ साथ मदरसतुल मदीना में मुदर्रिस के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना शालीमार गार्डन में ज़ेरे तालीम हूँ। मैं हमारे पड़ोस में मदनी मुन्ना मदरसतुल मदीना जाता था, उसको देख कर मेरे वालिद साहब ने मेरे को मदरसतुल मदीना में दाखिला दिलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मदरसतुल मदीना में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुरान पाक भी मैंने 4 महीनों में ख़त्म कर लिया और अब मेरे 7 पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करके मुदर्रिस बनने की नियत करता हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए हद शहीदे करबला के वास्ते। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये एक हमारा मदरसतुल मदीना है। इस तरह हमारे बेशुमार मदारिसुल मदीना जगमगा रहे हैं, कुरान करीम की खिदमत कर रहे हैं। जामियतुल मदीना है, दारुल मदीना है और दावत इस्लामी के शोबाजात में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन मदीन की खिदमत सर अंजाम दे रही है। और ये सब कुछ फैज़ान मुर्शिद है, फैज़ान अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। आइए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से कुछ रोशनी हासिल करते हैं।
آپ میں سے کوئی ہے حمزہ جس کا نام ہو؟ ایسا کوئی حمزہ؟ اچھا ہے، ایک ہے ہمارے مدنی منن کا نام حمزہ ہے، اور اسکرین پر جو ملاحظہ فرما رہے ہیں شاید ان کا نام حمزہ ہو. تو یاد رکھیں حمزہ یہ بہت ہی پیارا نام ہے، بہت ہی پیارا نام ہے. اب ان کی سیرت ہم کچھ مختصر سنتے ہیں. حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا نام ہے؟ عبد المطلب، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں. اور ایک روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال اور ایک روایت کے مطابق 2 سال عمر میں بڑے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ طاقتور بھی تھے. آپ کا معمول تھا کہ آپ جو ہے روزانہ صبح سویرے اٹھ کر تیر کمان، دیکھیے آپ نے تیر کمان ہے، تیر ہوتا ہے، پھر کمان کے ذریعے اس کو پھینکا جاتا ہے. تیر کمان لے کر گھر سے نکلتے اور شکار کر کر واپس حرم پاک میں لوٹ آتے. پھر حرم میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے، کچھ دیر قریش کے سرداروں کی مجلس میں بیٹھتے. ایک دن حسب معمول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپسی آئے تو ایک کنیز اور آپ کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے. یہ باتیں سن کر آپ کو غصہ آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جو ہے کھولنے لگا. ابھی آپ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتے تھے. اب آپ نے جو ہے اپنا کمان لی اور مسجد حرام پہنچ گئے اور اپنی کمان ابو جہل کے سر پر زور سے ماری. اتنی زور سے ماری، اتنی زور سے ماری کہ ابو جہل جو تھا اس کا سر پھٹ گیا اور ایک کوہرام مچ گیا. جب آپ نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور قریش کے سامنے زور زور سے یہ اعلان کرنے لگے کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اب کس کی مجال ہے کہ میرے بھتیجوں کو آج کے بعد کوئی برا بھلا کہتا ہے. آپ کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، ایک دھارس بنی اور اسلام کو جو ہے تقویت ملی، کیونکہ آپ کی بہادری کے کارنامے، جنگوں کے کارنامے قریش کے جو بہادر لوگ تھے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی آپ کا سکہ جو ہے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ بہت بڑے بہادر ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ و اسد الرسول، کون سا لقب؟ اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی اللہ و رسول کا شیر کے پیارے خطاب سے سرفراز فرمایا. تو اللہ اور اس کے رسول کے شیر کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا. آپ کو شہید کرنے والا وحشی تھا جو کہ ایک حبشی غلام تھا. وحشی کا جو آقا تھا، کیونکہ وحشی جو غلام تھا، وحشی کا جو آقا تھا، اس نے وعدہ کیا اگر تم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیتے ہو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تمہیں یہ انعام ملے گا. وحشی جنگ احد میں ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہا تھا. اب جیسے ہی وحشی کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اس نے ایک نیزہ پھینکا اور وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف مبارک میں لگا، اور ناف مبارک میں لگنے کے بعد جو ہے وہ پیچھے کی جانب سے جو ہے نیزہ نکل گیا. جب وہ نیزہ جو ہے آپ کے پیچھے کی جانب سے نکلا تو آپ زخمی ہو گئے. تو آپ نے وحشی کو دیکھ لیا، آپ اس کی طرف بڑھے. جب آپ اس کی طرف بڑھنے لگے تلوار لے کر تو آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے، یعنی آپ کا خون مبارک جو ہے کافی نکل چکا تھا، آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور نیچے تشریف لے کر آ گئے، اور اسی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی کہ بے شک میرے چچا کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں جو کوئی شہدائے احد سے گزرے اور ان کو سلام کہے یہ قیامت تک ان پر سلام بھیجتے رہتے ہیں. شہدائے احد علیہم رضوان اور بالخصوص مدار مبارک سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
بارہا سلام کے جواب کی آوازیں سنائی گئی ہیں. یعنی کہ کوئی سلام کرتا تھا تو بس اوقات یہ آپ کی کرامت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر بھی حاضری دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن بھی آئے کہ ہم بھی مدینے جائیں اور مدینے جانے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیں, ان کو سلام عرض کریں. تو انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح, اور آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. اچھا, جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا, آپ کا مزار مبارک بن گیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے دوران مدینہ منورہ کے اندر نہریں کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں نہریں کھودی جائیں گی. تو ایک نہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب سے نکل رہی تھی, آپ کے پہلو مبارک کے قریب سے نکل رہی تھی. لا علمی میں اچانک نہر کھودنے والے کا پھاوڑا, جس سے وہ زمین وغیرہ کھودی آتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, پھاوڑا جو ہے قدم مبارک پر پڑ گیا, یعنی آپ کے پاؤں مبارک پر وہ پھاوڑا جو تھا وہ پڑ گیا. تو آپ کا پاؤں مبارک جو ہے وہ کٹ گیا. جب وہ کٹا تو اس میں سے تازہ تازہ خون نکلنے لگا, حالانکہ آپ کو دفن کیے ہوئے آپ کی شہادت کو جو ہے 46 سال گزر چکے تھے. تو 46 سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ظاہر ہوا اور اس میں سے تازہ تازہ خون نکلنے لگا. تو جو اللہ عز و جل کے نیک بندے ہیں وہ مزاروں میں زندہ ہیں, اور شہید جو ہے وہ زندہ ہی ہوتا ہے. یہ کہ وہ ہمارے باتیں سنتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے شمار طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے, اور وہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہماری مدد بھی فرماتے ہیں. تو اگر ہم کسی پریشانی میں, کسی بھی مصیبت میں گر جائیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مدد مانگیں, ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مدد مانگیں. یوں برس کریں آنکھیں بند کر کے, یا غوث, جی آنکھیں بند کر کے کیا کہیں, آئیے پکارتے ہیں, یا غوث, یا خواجہ, یا تار. یہ اللہ عز و جل کے نیک بندے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہماری مدد فرمانے والے ہیں. اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. جی, ہم شروع کر رہے ہیں اپنا سیگمنٹ معلوماتی معلومات, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نائلین پاک. یہ کیا ہے؟ گنبد خضرا. اور یہ خانہ کعبہ, بیت اللہ شریف بھی کہتے ہیں. اور یہ, اور جو اسکرین پر مدنی منع ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, آپ بھی جواب دیجئے, یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اور یہ مزار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف. اور یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ حجر اسود. یہ آپ کو مقدس چیزیں نظر آ رہی ہیں, ان کے پیچھے ہیں ایک ایک سوالات. تو 7 سوالات ہیں, 7 مقدس چیزیں ہیں, 7 سوالات ہیں. اگر آپ کا سوال کا جواب درست ہوا تو پھر آپ کو قرآن دازی کے ذریعے ایک مدنی تحفہ دیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کون سے مدنی منع سے کیا جائے گا اور وہ جواب کیا دیں گے. سوال کس سے کیا جائے؟ پہلا جس کی تیاری اچھی وہ ہاتھ بلند کر لے. کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کیجئے. ادھر آ جائیے. جی, گنبد خضرا, سبز گنبد شریف. اب دیکھتے ہیں کہ سبز گنبد شریف کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آ رہا ہے. ادھر مدنی مقابلے کا آ گیا تو کلر پینسل تیار ہیں؟ جی بتائیے مجھے. ہاں تو بتائیے. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, یہ نیا سیگمنٹ آیا ہے, ایک اور مدنی منع چاہیے. آپ کس سے مدنی مقابلہ کریں گے؟ کون کون ہے دانیال؟ اپنی عمر کا ہو, آپ کے برابر. چلیں دانیال بھائی آئیے آپ. چلیں دانیال بھائی, آپ دونوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا
آپ ادھر آ جائیے, آپ ادھر کھڑے ہوئیے, آپ ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے. یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, ادھر آ جائیں, تھوڑا ادھر آئیے. یہ آپ کو بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, خانہ کعبہ. اب اس میں آپ نے جو ہے رنگ بھرنا ہے. جو اچھے رنگ بھرے گا خوبصورتی کے ساتھ کہ باہر نہ نکلیں, آپ کو بتانا ہے کون سی جگہ پہ کون سا رنگ بھرا جائے گا, تو آپ نے یہ رنگ بھرنا ہے. اب جو اچھے انداز سے رنگ بھرے گا انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو ایک مدنی سوٹ دیں گے. اب کلر رکھے ہوئے, اب اس کو بھرنا شروع کیجئے. کلر بھی بھرتے رہیے, درود شریف بھی پڑھتے رہیے, کلمہ شریف بھی پڑھتے رہیے. جلدی کلر نکالیں, جلدی. جو آپ میں سے جلدی بھر لے گا اور اچھے انداز سے بھرے گا انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو مدنی تحفہ دیں گے. چلیں جی, جب تک یہ کلر بھر رہے ہیں, رنگ بھر رہے ہیں, ہم ان کو بھی دیکھتے رہیں گے, کعبۃ اللہ کی بھی زیارت کرتے رہیں گے, اور ہم اپنے سیگمنٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب دوسرا سوال کس سے کیا جائے؟ آپ سے. چلیں, پہلے آپ نے ہاتھ بلند کیا تھا, آپ آ جائیے. گنبد خضرا کا انتخاب ہو چکا ہے, اس کے علاوہ کچھ بتائیے. جی ہاں جی, یہاں پر حجر اسود. حجر اسود دکھائیے جی. حجر اسود کے پیچھے کون سا سوال جگمگا رہا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فرقان مدنی منع. آپ کے لیے سوال آیا ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور لقب بتائیے. سید الشہداء. جی, سید الشہداء. جواب بالکل درست ہے. کال لے کر آئیے. اب ایک پرچی نکالیے. اب دیکھتے ہیں کہ مدنی تحفہ کیا ہے آپ کے لیے. جی, آپ کو دی جا رہی ہے سفید چادر. سفید چادر. جی, سفید چادر لے کر آئیے ہمارے مدنی منع کے لیے. یہ آپ کی سفید چادر, ماشاء اللہ عز و جل. اور کون سوال کا جواب دے گا؟ آپ آئیے. گنبد خضرا اس کا انتخاب ہو گیا, حجر اسود بھی ہو گیا. ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ, بیت اللہ شریف. اب دیکھتے ہیں جی بیت اللہ شریف کے پیچھے کیا سوال نظر آ رہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عرفان رضا. عرفان رضا. جلدی کریں, جلدی جلدی رنگ بھریں, اچھے سے رنگ بھریں, رنگ بھی جاری ہیں. جی, سوال آیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے؟ جی, جنگ احد. آپ نے جواب دیا جنگ احد. جواب درست ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. جب دیکھیں مدنی تحفہ کیا ملے گا آپ کو. یہاں پرچی دے دیں مجھے. کھانے کی چیزیں کیا ہے؟ کاجو. کھاجو. کاجو. کیا ہے؟ کاجو. ہاں جی, کاجو ہیں, کھاجو نہیں ہے. لیکن کاجو جو کھائے جائیں گے, بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ کھائیے گا تو آپ کو کاجو دیے جا رہے ہیں. کاجو کھائیے, جان بنائیے. اور کون مدنی منع بتائے گا کس سے سوال کیا جائے؟ آپ آئیے. چلیں, یہ پہلے آ گئے جی. آپ بڑے خوش ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسن. جی, حسن. حسن بھائی. حسن کس کا نام تھا یہ بتا دیں. ایک جگہ کیوں نہیں ٹک رہے ہیں آپ, ایک جگہ کھڑے ہوئیے. جی, حسن کس کا نام تھا؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ کون بتائے گا حسن کس کا نام تھا؟ لیکن تحفہ نہیں ہے اس پر. آپ ان کو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے. ٹھیک ہے, اب یاد رہے گا. پیارے قسم کے نواسے تھے. ایک کا نام حسن تھا اور ایک کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جی حسن بھائی, کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ جی, نائلن پاک. جی دکھائیے جی, نائلن پاک کا انتخاب ہوا ہے. اس کے پیچھے حسن بھائی کے لیے سوال کیا آیا ہے؟ حسن مدنی منع, آپ کے لیے سوال آیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. بتائیے اس کے علاوہ اور کیا رشتہ ہے؟ جی, دیکھا اسی سے متعلق سوال آ گیا. نہیں آ رہا ذہن میں؟ یہ نہیں جی, آپ کی تیاری نہیں ہے. چلیں جی, آپ آ جائیں. بتائیے حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپس میں کیا رشتہ تھا؟ چچا جو تھے, اس کے علاوہ ایک اور رشتہ تھا. رضائی بھائی تھے.
رضائی بھائی تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نوش فرمایا تھا. اس مناسبت سے آپ رضائی بھائی ہیں. جواب بالکل درست ہے. پرچی نکالے, دیکھتے ہیں جی آپ کے لیے تحفہ کیا ہے. اور تحفہ آیا ہے آپ کے لیے پیارا پیارا امامہ شریف. چلیں جی آپ کے لیے امامہ شریف آ گیا. اور جو مدنی منع مدرسے کے اوقات میں امامہ شریف لگاتے ہیں, بعد میں نہیں لگاتے, ان کو امامہ شریف سجانا چاہیے. نعرہ لگا دیں, سر پہ امامہ. آئیے سجا رہے گا. زور سے آپ نعرہ لگائیے, ہم جواب دیں گے. سر پہ امامہ سجا رہے گا. انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. جی اب کس سے سوال ہے؟ آپ آ جائیں جی. آئیے پیارے مدنی منع. جی حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ, یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد ہے. اب دیکھتے ہیں سوال کیا آیا ہے آپ کے لیے. جی دکھائیے سوال. آپ کا نام کیا ہے؟ عبید رضا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچاؤں نے اسلام قبول کیا؟ 2. 2 چچاؤں نے. نام بتا دیں. حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 چچاؤں نے اسلام قبول کیا اور ان کے نام ہے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بتائیے آپ کا جواب درست ہے. جی پرچی دیجیے. کیا ہے؟ خطئی چادر. کون سی چادر؟ خطئی چادر دی جا رہی ہے ہمارے مدنی منع کو. برون چادر ہمارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے پیارے پیارے نگران شورا. ایک ادھر تو آپ کو اسکرین پر نظر نہیں آ رہا, لیکن ہم یہاں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں اور امیر سنت بھی مسکرا رہے ہیں. ادھک اللہ سنہ کا. اور ہمارے نگران شورا بھی مسکرا رہے ہیں. اسلامی بیائے میں اور خوب اچھے انداز سے ریادت کا سلسلہ جاری ہے. دیکھیں بیمار بھی کیسے ہیں, وہ تو کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں بندہ جب جاتا ہے نا تو پریشان. یہ کہ پریشانی تو ہے, لیکن یہ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اور لوگ اس انداز سے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کر رہے ہیں. یہ کہ جب زیارت ہے تو کوشش کرتے ہیں ہاتھ بھی ملا لیں. تو یہ بھی امیر سنت کو نا وہ کہتے ہیں نا دونوں ہاتھوں سے سلام, کہ آپ مریض ہیں لیکن مریض ہونے کے باوجود جو ہے جو خود آ رہے ہیں نا. کل جیسے کہ ہم امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک ایسے بیمار آئے کہ ان کو کینسر تھا. تو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ ان کی عیادت فرمانے لگے اور وہ مل کر انہوں نے بڑا ہی پیارا جملہ کہا. وہ غالباً 20 سال کے بعد امیر سنت کی انہوں نے زیارت کی تھی. امیر سنت کو دیکھا تھا, امیر سنت کے دوست تھے, تو کہنے لگے اب 20 سال کی عمر میں دیکھا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب ملاقات ہوئی تھی. تو کہنے جیسے میں نے پہلا دیکھا تھا نا, جیسے پہلے دیکھا تھا, آج بھی امیر سنت اسی طرح حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں. اور آپ چہرہ مبارک دیکھیں کتنا پیارا, کتنا نورانی. آپ دیکھیں بیمار, ٹھیک ہے کہ کئی بیمار ہے, یہ کہ بیماروں کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آپریشن ہوا اور پھر کس انداز سے آپ کو فکر جو ہے وہ نماز کی ہوئی کہ میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر لوں. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو جو درد وغیرہ ہے اس کی خلاصی فرمائے, مزید درد مدینہ نصیب فرمائے. ٹھیک ہے نا. وہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ جب مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے امیر سنت دامت برکاتہم کتنے آن سے بان سے شان سے امامہ شریف سجا رہے ہیں, نیتیں فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دوبارہ لے کر آئے کہ ہم امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اسی انداز سے دیکھیں اور دیکھ کر ہم کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ عز و جل. کیا کہیں گے؟ اچھا جی, کبھی ایسا ہو نا کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی اسلامی بھائی کے بعد جانا ہوا تھا تو سنا تھا وہ بیمار ہیں. تو وہ جو مریض تھے وہ کہنے لگے کہ بولے کہ کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے, عیادت کرنے کے لیے آئے, تو انہوں نے سنا ہوگا کہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہے, لیکن اس وقت میری طبیعت صحیح تھی. اور مریض ہر وقت جو ہے بیمار نہیں ہوتا, کبھی وہ سیٹ بھی ہوتا ہے, چل پھر رہا ہوتا ہے, کھا رہا ہوتا ہے, پی رہا ہوتا ہے.
تو بولا مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے یہ صحیح تو ہے, کیا ہو گیا ان کو؟ تو بولا مجھے ان کی بات سے اتنا دکھ ہوا, میں بھائی باہر نکلو کہ نظر لگاؤ گے. اگر کوئی مریض کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہے اور جب آپ نے جا کر دیکھا کہ وہ صحیح ہے, تو یہ کوئی ہے کہ مریض کا ایک تصور بنا ہوا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہوگا, دوائی کی شیشیاں رکھی ہوں گی اور وہ بس اس قسم کی باتیں آپ سے کرے تو بیمار ہے. لیکن اگر مریض اچھائی کی طرف ہے تو آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اگر بیمار ہے تو جب بھی دعا کریں, لیکن اس کے مرض میں بہتری آ گئی تو اس قسم کے جملے نہ کہیں کہ یہ صحیح تو ہیں, ارے کیا ہو گیا, ہم تو اتنا سن کر آئے تھے, اور پھر جا کے پھر دوسروں کو باتیں بتانا, تو بس اوقات بندہ جو ہے گناہ میں پڑ جاتا ہے, غیبت ہو جاتی ہے, تو بچنا چاہیے. تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہم اس معنوں میں عیادت فرما رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر. بہت سارے ایسے عاشقان رسول ہیں کہ کل جب ہمارا جانا ہوا تھا تو کل الحمدللہ ہماری بھی حاضری ہوئی تھی, تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی, اور کچھ عاشقان رسول ایسے تھے جو زور سے لائن میں لگے ہوئے تھے, اور کچھ کی ملاقات ہوئی, عیادت کر سکے, ملاقات تو نہیں عیادت ہے, اور کچھ ملاقات عیادت نہیں کر سکے. تو الحمدللہ عاشقان رسول قطار در قطار آ رہے ہیں, اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ, اور جب آپ آئیں گے نا, اگر آپ نے عیادت کی ہے تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ جب بھی کسی کی امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہوئی ہے تو امیر السنت تحفے کے بغیر اس کو جو ہے جانے نہیں دیتے, یعنی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. اب دیکھیں لوگ آ رہے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ تحفے لے کے جائیں, اور امیر السنت کو اس قسم کے تحفوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ جو ہے اس قسم کے تحفے پسند بھی نہیں فرماتے کہ کیک لایا جائے, مٹھائی لائی جائے, یا پھل فروٹ لے کے جائے. آپ کو اصحال ثواب کہ مجھے ان تحفوں کی ضرورت ہے. تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں جب ہم پہنچے, اور جو اسلام بھائی جا رہے ہیں, آج کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن آج بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ماحول بنا ہوگا. تو جو بھی ملاقات کر کے جاتا نا, تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک بسکٹ دیا جاتا. اب وہ دیکھیں ہم گئے عیادت کے لیے, لیکن امیر السنت جو ہے بظاہر بھی خالی ہاتھ جو ہے لوٹا نہیں رہے, کچھ نہ کچھ جو ہے عطا فرما رہے ہیں. تو مرشد کی بارگاہ بھری ہوئی بارگاہ ہے, اس سے ہمیں بھی حصہ مل جاتا ہے. اور آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ نگران شورا موجود ہیں, امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے, اور اسلام بھائی قطار در قطار آ کر ملاقات کر رہے ہیں, نظروں ہی نظروں سے ملاقات ہو رہی ہے, اور دعا کے لیے کہہ رہے ہیں, سلام بھی عرض کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو ہونٹوں سے جو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اسلام بھائی آ رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں امیر السنت گرندار, اچھا آپ اتنی بعض ایسے ہیں کہ باب المدینہ کراچی سے باہر سے تشریف لائے ہیں, اور کل جو ہے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد کے شہزادے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شہزادے ڈاکٹر رضوان, انہوں نے بھی امیر السنت سے مدینہ شریف سے ٹیلی فون کے ذریعے عیادت فرمائی. تو کافی علماء اکرام نے جو ہے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری دی, عیادت کی. کئی ثنا خان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی آئے, امیر السنت کی بارگاہ میں حاضری دی. اور آج بھی جن کو کہتے ہیں نا شخصیات, وہ بھی آ رہے ہیں, عمومی اسلامی بھائی بھی آ رہے ہیں, خصوصی اسلامی بھائی بھی آ رہے ہیں. اور جس کو پتہ چل رہا ہے کہ امیر السنت کے ساتھ ایسا معاملہ ہے, اگر وہ باب المدینہ میں رہتا ہے یا اس کی سہولت آنے کی, تو الحمدللہ آ رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں. اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے تو کافی احسانات ہیں اسلامی بھائیوں پر, کافی احسانات ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے, کسی کی طبیعت خراب ہو جائے, تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا جدول ایسا ہے کہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت اس کی دلجوئی کے لیے ضرور نکالتے ہیں. تو آج امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ خود بیمار ہیں, لیکن بیمار ماشاء اللہ عز و جل. تو اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ رحمت ہو ہمارے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم تمام عاشقان رسول پر تعدیر قائم و دائم فرمائے. تو جتنے مدنی منع یہاں پر موجود ہیں تو یہ بھی دعا کریں گے امیر السنت کے لیے دعا عز و جل. تو مدارس میں بھی, جامعۃ المدینہ میں بھی, مدارس المدینہ میں بھی, جامعۃ المدینہ میں بھی, دار المدینہ میں بھی دعا کا سلسلہ جاری رکھیں. گھروں پر بھی مدنی منع دعا کریں. اس طرح بھی ماحول بنا سکتے ہیں کہ چلے میں دعا کرتا ہوں, آپ لوگ آمین کہیے گا. اب کچھ چھوٹے مدنی منع بھی ہماری جانب ہیں اور وہ بھی منتظر ہیں, اب ان کی جانب چلیں گے. جی یہ مدنی مقابلہ ہوا تھا, اس کو روک دیجئے. جی ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے آپ بھی. اب بتائیے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ احمد رضا. جی احمد رضا. احمد رضا بھائی نے بیت اللہ شریف میں اس انداز سے جو ہے رنگ بھرے. اور آپ کا نام کیا ہے؟ دانیل.
دانیل بھائی نے اس انداز سے بیت اللہ شریف میں رنگ بھرا ہے. تو بھائی کس، آپ ادھر آ جائیں دانیل بھائی، اس طرف کھڑے ہو جائیے. کس نے اچھے انداز سے رنگ بھرے؟ جی اچھا، جو کہہ رہے ہیں کہ دانیل بھائی نے، ایک مرتبہ بتانا ہے ہاتھ اٹھائیں، جو کہہ رہے ہیں دانیل بھائی نے اچھے انداز سے رنگ بھرے، اور جو کہہ رہے ہیں ہمارے کیا نام ہے آپ کا، احمد رضا نے. پہلے کس نے بھرے؟ پہلے احمد رضا نے بھرے. پہلے احمد رضا نے بھر لیا تھا. چلیں جی، احمد رضا بھائی آپ نے بھرا تھا پہلے، اور دانیل بھائی پہلے احمد رضا بھائی نے. چلیں جی، دونوں ہی مدنی منوں نے عیادت کی طرف چلے گئے، ہمیں پتہ نہیں چل سکا، یہاں پہ رنگ بھرتے رہے. تو بہرحال آج کا یہ مدنی مقابلہ جو ہم برابر کر دیتے ہیں، آئندہ دیکھیں گے کس انداز سے مدنی مقابلہ کرتے ہیں. تو دونوں مدنی منوں کو جو ہے تحفہ ہم دیں گے. وائٹ چادر ہے، سفید چادر، ایک سفید چادر دیں، ایک براؤن چادر دے دیں. چلیں ادھر، یہ آپ کو چادر اور یہ سفید چادر دے دیے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سفید چادر یہ تحفے میں تشریف رکھیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے. اچھا جی، یہ آپ عیادت کے مناظر آپ مدنی چینل کے ناظرین اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ لوگ ادھر آئیے، آئیے مدنی منیا ادھر آ جائیں اور مدنی منع اس طرف آ جائیے. آئیے آئیے آئیے. ابھی آپ مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے، اور عاشقان رسول عیادت کی بھی سعادت حاصل فرما رہے ہیں. اور امیر السنت اس وقت اپنے بڑے شہزادے حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے گھر میں موجود ہیں. تو جتنے بھی عاشقان رسول ملاحظہ فرما رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اسی انداز سے صحت عطا فرمائے، اور جو آپریشن ہوا ہے اس کا جو درد ہے، جو اس کی وجہ سے پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت کو نظر بد سے حفاظت فرمائے. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، تو جو بھی امیر سنت ہے، آپریشن ہوا، آپریشن کے دوسرے دن امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے لگے. تو یہاں پر جو ہے مریضوں کو بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ مریض کیسا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں، ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، اور پھر نیکی کی دعوت کے بھی کام جاری ہیں، اور جو ملاقات کرنے آ رہے ہیں ان میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے. وہاں پر جب جانا ہوگا تو الحمدللہ عز و جل ایک روحانیت ہے. نعت خواں اسلامی بھائی بھی آتے ہیں تو نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، کافی علماء کرام کی بھی حاضری ہوئی. تو الحمدللہ عز و جل دعا کا سلسلہ جاری رہا. تو آپ جب جائیں گے تو آپ کو یہ بھی سیکھنے کو ملے گا، اور آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مریضوں کی عیادت کیسے کرنی چاہیے. تو الحمدللہ نگران شورا بھی ساتھ ساتھ ہیں، دیگر اراکین شورا کی بھی حاضری ہوتی ہے، تو وہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے حاضر ہوتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا فرمائیں. اب کچھ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں. آئیے ادھر آئیے، ادھر آئیے. چلیں جی، نام بتائیے اب اپنا، زور سے بتانا ہے نام. افشا. جی افشا. عافیہ. آپ کا نام؟ ہبا عادل. ہبا. حسین. حسین. انس اتاری. I am انس اتاری. آئی ایم انس اتاری. ادھر آ جائیے انس بھائی، ادھر آئیے. انس بھائی ادھر آئیے. کیا سنائیں گے آپ؟ رحمان یا رحمان تیری اونچی والا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان جس میں اترا قرآن، اے یہ تیرا احسان، تو سب ہی کا داتا ہے، تو سب ہی کو دیتا ہے، صدقے میں محمد کے تو جھولیاں بھرتا ہے، اے یہ تیرا احسان.
عز و جل یہ آپ کو ایک تسبیح اور آپ کو ایک آم کھاتے ہیں آپ؟ اگر نہیں کھاتے تو آپ صرف تسبیح لے لیں. جی نہیں کھاتا. نہیں کھاتے؟ نہیں. آم نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے ہوں گے آپ. آم کھائیں گے؟ آم چلیں کھا لیے گا. یہ لے لیجیے سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جی آپ آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ہبا عادل. جی کیا سنائیں گی ہبا؟ بہت غصے میں لگ رہی ہیں مجھے آپ. غصے میں سنجیدہ ہے. تیار تو بہت اچھا ہو کے آئی ہیں. کتنے پھول ہیں چلیں یہ بتا دیں آپ. اگر آپ نے بتا دیا صحیح آپ کے سر پر کتنے پھول لگے ہوئے آپ کو تحفہ دے دیں گے. آم ملے گا. کتنے پھول ہیں جلدی بتائیے. کتنے پھول ہیں؟ 5 ہیں 6 ہیں 2 ہیں کتنے ہیں؟ گنے نہیں بتائیے کتنے پھول ہیں؟ 1 2 3 4 5. بعد میں بتایا آپ نے. اب کتنے پھول ہیں اس میں؟ 5. جی یہ پہلے بتا دیں تو آپ کو تحفہ مل جاتا. اچھا اب کیا سنا رہی ہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو؟ جی نعت سنائیں گی؟ نعت نہیں کچھ بھی نہیں. چلیں نعرہ لگا دیں غیبت کے خلاف جنگ. مدنی منوں کے مونڈ کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کبھی سناتے تو ایسا سناتے ہیں کہ ان کو چپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی ماحول بنتا ہے. چلیں جی بیٹھیں تشریف رکھیں. آپ آ جائیں جی. جی ابھی سب کچھ آئے گا. ادھر بیٹھیں نیچے سنائی تھی تو ادھر تو آئیے. ادھر آئیے. آپس کی بات ہے. کھڑے ہو جائیے. کچھ لے لیں کچھ سنا دیں. جی نعت نہیں آتی. آتی ہوگی بھائی. نام کیا آپ کا؟ حسین بھائی کا کیا ہے؟ آپ نے نیچے کیا سنایا تھا؟ کچھ سنت سنا دیں. چلیں ناخن کاٹنے کی سنتیں آتی ہوں تیل لگانے کی سنتیں آتی ہوں. چلیں بتائیں. ناخن دکھائیں آپ نے. جی آپ نے ناخن کاٹیں گے کیسے؟ یہ آتی ہے آپ کو؟ ناخن کیسے کاٹیں گے؟ نیل کٹر سے تو کاٹیں گے. دانتوں سے کوئی کاٹیں گے لیکن کیسے کاٹیں گے؟ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیں دانتوں سے کاٹنا اچھی بات ہے یا بہت اچھی بات ہے؟ نہیں. کیا نہیں؟ اچھی بات ہے. دانتوں سے ناخن کاٹنا اچھی بات نہیں ہے. دانتوں سے ناخن کاٹنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن کاٹیں گے کیسے یہ بتائیں. ناخن کٹر سے کاٹیں گے نیل کٹر سے کاٹیں گے لیکن کیسے کاٹیں گے؟ انداز کیا ہے؟ سنت کیا ہے اس کی؟ بھئی پہلے اس والی انگلی کا ناخن کاٹیں گے یا اس والی کا کون سی؟ یہ والی کا. چلیں بتائیے. سب دیکھ رہے ہیں آپ کو. بتائیے. ہمارے مدنی منع بتائیں گے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ. جی حسین. آتا ہے آپ کو؟ اتنا اچھا آتا ہے لیکن چلیں آپ بھول گئے. ابھی آپ نہیں بتا پا رہے تو بھائی ایک مدنی منی نے نہیں سنایا ایک مدنی منع نے سنایا. اب ایک باقی ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سناتی ہیں. جی آ جائیں. آپ سنا دیے گا. کہیں آپ بھی یہ نہیں کہے گا نہیں آتا. جی کیا نام ہے آپ کا؟ افشا با. جی کیا سنائیں گے افشا با جی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. جی جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص. آپ کو آتی ہے سورہ اخلاص؟ سنائیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ عز و جل. تو جو کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، کچھ مسٹیک ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھتا ہے 3 مرتبہ پڑھنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ آپ کو ایک تسبیح اور عام. سیدھے ہاتھ سے. جی
چلیں جی، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہم عیادت بھی کر رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر نظروں سے، اور وہاں پر بھی دیکھیں ایک رکت بھرا ایک ماحول بنا ہوا ہے. امیر السنت کی آپ عیادت کے مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں. کافی عاشقان رسول موجود ہیں جو امیر السنت سے دعاؤں کی بھی عرض کر رہے ہیں اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. چلیں جی، ہم بھی یہاں پر دعا کرتے ہیں اور مل کے پڑھیں گے یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. نعت خواں ہمارے اسلام بھائی، نعت خواں مدنی منع، یہ کس کو آتی ہے؟ یا خدا میرے باپا کو آباد رکھ، میرے مرشد کو آباد رکھ. آپ میں سے آتی ہے؟ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. بلائیے ہبا آپ پڑھیں گی؟ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. چلیں آئیے سب مل کے پڑھتے ہیں. نعت خواں کو بھیج دیں، نعت خواں آ جائیے، آئیے ہبا. چلیں مل کے پڑھتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور کیا پڑھیں گے؟ یا خدا پڑھیے. یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. چلیں جی آپ پڑھیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. آباد رکھ ان کے سارے گانے، ان کے سارے گانے کو بھی شاد رکھ. یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. یا خدا میرے مرشد کو رکھ. آل اطہار پر فضل کر رحم کر. آل اطہار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اب تمام مدنی منع امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں دعا کا اہتمام فرمائیں، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا کریں. یہ دیکھیں، یہ جتنی بھی بہاریں ہیں دعوت اسلامی آج جہاں تک پہنچی ہے وہ انہی کی نظر سے پہنچی ہے. تو آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں تو یہ بھی ان کی نظر سے، ان کا فیضان ہے. اگر آپ کا مدنی منع یا آپ خود مدرسۃ المدینہ سے پڑھے ہوئے، جامعۃ المدینہ سے پڑھے ہوئے، تو یہ انہی کی نظر ہے. الحمدللہ عز وجل آج سے کچھ سال پہلے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے یہ پیاری پیاری تحریک فیضان امیر علیہ سنت کے ذریعے آج پوری دنیا میں ہے، عام ہو گئی. آج جو ہے دعوت اسلامی کہاں نہیں. اور الحمدللہ عز وجل بے شمار عاشقان رسول امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحتیابی کے لیے، یہ کہ صحتیاب ہوئے، آپریشن کامیاب ہوا، تو اس شکرانے میں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے مریدین نے 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر اختیار فرمایا. تو الحمدللہ کافی شہروں سے عاشقان رسول نے جو ہے مدنی قافلے میں سفر بھی اختیار کیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس وقت بھی مدنی قافلے کے مسافر ہیں اور اس نیت سے ہیں شکرانے کے طور پر کچھ گئے، اور کچھ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے اس انداز سے گئے. تو آئیے ہم بھی امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا کرتے ہیں. آئیے دعا کر رہے ہیں. یا اللہ عز و جل امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کو مکمل شفا یابی عطا فرما. یا رب ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی تمام پریشانی سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ عز و جل امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ میٹھے میٹھے مدینے کی بات آبادی نصیب فرما. اب ہمارے سلسلے روشن مستقبل کا وقت اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل مدنی منع کو بنا دکھلائیے، دین کی باتیں
ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔